جی وعلیکم السلام۔ نیب نے شہباز شریف صاحب سے سوال پوچھا کہ آپ اپنا خرچہ کیسے چلاتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے جواب دیا میری 10 بھینسیں ہیں جس کا دودھ بیچ کر میں اپنا خرچہ چلاتا ہوں۔ تو شہباز شریف صاحب کے اس بیان کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے جی، تو میں ابھی کیا کہوں۔ آپ نے سوال کیا، جواب آپ کو 22 کروڑ عوام سے مل گیا ہوگا۔ یار کوئی ماننے والی بات ہے یار کہ میں نے 10 بھینسیں رکھی اور ان کا دودھ بیچ کے اپنا گزارا کرتا ہوں۔ یہ بگلاڑ کا شکار ہو چکے ہیں، یہ ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں۔ 10 بھینسوں کا دودھ بیچ کے اس کی گاڑی کا پیٹرول نہیں بنتا ہے یار، خدا کا واسطہ ہے یار، کیا ہے یار تم؟ ایک گاڑی کا پیٹرول نہیں بنتا۔ ہاں ایک گاڑی کا پیٹرول نہیں بنتا، 10 بھینسوں کا دودھ بیچ کے وہ کہتا ہے جی میں اپنا گزارا چلا رہا ہوں۔ اگر نیب کے اندر میرے پاس کوئی عہدہ ہوتا نا اور یہ شخص مجھے سوال کرتا، خدا کی قسم اسی سوال پہ میں اس پہ چارجز لگا کے اندر کر دیتا کہ تم بکواس کر رہے ہو، مسخرہ سمجھے ہمیں، پاگل بنا رہے ہو ہمیں۔ میں تم سے کیا سوال کر رہا ہوں؟ تم نے ملک لوٹا ہے اس کے بارے میں بتاؤ، تمہارے اوپر جو کیسز بنے اس کے بارے میں بتاؤ، تم مجھے بھینسوں کا بتا رہے ہو۔ یہ ان کو ابھی اچھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کے بیانات کیا آپ کے دماغ میں آتے ہیں؟ اب بھائی بات سنو، اس ملک میں ہر بندہ چور ہے جی، ہر بندہ چور ہے۔ جس کے یہاں پہ بس چلے نا وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہ جو چپڑاسی ہوتا ہے نا، چپڑاسی، وہ سارا دن صاحب کے دروازے کے آگے بیٹھتا ہے، رات کو جب وہ بھی جاتا ہے نا وہ برانڈے کا بلب اتار کے لے جاتا ہے کہ یار کچن کا بلب سڑا ہوا تھا۔ جس بندے کا جدھر ہاتھ جلتا ہے نا، آپ نے چند سال پہلے ایک واقعہ سنا ہوگا، آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، لاہور میں ایک کسائی پکڑا گیا جو حرام کا گوشت بیچتا تھا، جو کتے کا گوشت بیچتا تھا، پکڑا گیا، رنگے ہاتھوں پکڑا گیا جی۔ جج کے سامنے اس کو پیش کیا گیا تو جج نے پوچھا بھائی بتاؤ تمہارے اوپر یہ ان کا الزام ہے، آپ اس کا گوشت بیچتے ہیں کتے کا؟ اس نے کہا جی سر بیچتا ہوں۔ جج نے کہا یار تم پاگل تو نہیں ہو، تم اپنے اس کا اعتراف کر رہے ہو جرم کا۔ اس نے کہا سر بیچتا ہوں، مگر یہ تو پوچھو کس کو بیچتا ہوں کس کو دیتا ہوں۔ جج نے بولا بتاؤ، فرمایا کہ میرے علاقے کا پولیس پارٹی والے روز آ کے مجھ سے 2-3 شاپر لے جاتے تھے، 2-3 کلو کا جو بکرے کا گوشت تھا۔ میں رات کو اپنے بچوں کے سمیت روتا تھا، جا کے پریشان ہوتا تھا کہ میری کمائی تو کمائی تھی، جو میری موڑی تھی وہ بھی لے گئے ظالم۔ پھر میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ آج ایک کتا ذبح کروں۔ میں نے کتا ذبح کر کے اسی طرح 2-3 شاپر بنا کے رکھ دیے۔ جو ہی پولیس والے آئے میں نے کہا یہ لو بھائی، روزانہ پولیس روزانہ آتے تھے، یہ لو بھائی، تو میں وہ ان کو دیتا ہوں تھا، عوام کو نہیں بیچتا تھا۔ اگر عوام کو بیچوں تو یہ پیسہ میرے اور میرے بچوں پہ حرام ہو۔ اچھا نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں جب یہ کرونا آیا تو یہ یہاں ہے شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب ابھی بھی لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہو کہ وہ 4 ہفتوں کا ٹائم لے کے گئے تھے، لیکن اب تو پتہ نہیں 4 سال گزرنے والا ہے، 4 مہینے تو دور کے بعد سال گزرنے والا ہے، ابھی نہیں آئے۔ تو یہاں سیاست ہی پاکستان میں کیوں کرتے ہیں؟ یار الحمدللہ میں کسی کے پاؤں کے خاک بھی نہیں ہوں، مگر پھر بھی جب یہ میاں نواز شریف جا رہا تھا نا جی، میں نے اسی وقت بولا تھا کہ یہ شخص نہیں آئے گا، اور نہیں آیا۔ ٹھیک ہے جی، بھائی ہماری آواز میں اس لیے طاقت نہیں ہے کہ ہم عام لوگ ہیں، ہم خاص لوگ نہیں ہیں۔ خاص لوگ کون ہوتے ہیں؟ کریب لوگ خاص ہوتے ہیں۔ پاکستان کے اندر خاص لوگ کس کو کہا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ جو لوٹ مار اچھی طریقے سے کرے وہ خاص لوگ ہوتے ہیں۔ میں اور آپ جو ہے نا لوٹ مار نہیں کر سکتے، ہم عام لوگ ہیں، ہماری بات پہ کوئی کان نہیں دھرتا۔ اچھا اگر ایک عام چور ہو جہاں سے کوئی چیز اٹھائے، لوگ اس کی مار کے اس کی حالت خراب کر دیتے ہیں، اور ایک بندہ جو اگر اس نے ملک لوٹا ہے تو وہ تو ضمانت لی بیٹھ جا کے بیٹھ گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے اگر کوئی ایک عام چور اس کی کوئی گھر میں کوئی فوت بھی ہو جائے کہ اسے جیل سے واپس بھیجتے ہیں؟ نہیں، کتنوں کے جو ہے نا والدین فوت ہوتے ہیں وہ خود جیل میں ہوتے ہیں۔ یہ پروٹوکول کس کو ملتا ہے پتہ ہے؟ یہ انچے لوگوں کو ملتا ہے جس نے سیاست میں ملک لوٹا ہو، کرپشن کیے ہو، جس کے باپ کا بڑا نام ہو، جس کا باپ کسی اچھے پوسٹ پہ رہا ہو۔ یہ سارے معاملے، یہ پاکستان ہی بڑے لوگوں کے لیے بنا ہوا ہے جی۔ صاحب الفاظوں میں کہوں نا، یہ پاکستان غریب کے لیے نہیں بنا ہوا ہے۔ غریب نے مرنا ہے، سسک کے مرنا ہے، اسپتال میں جائے گا گولی کے لیے، اس نے کیپسول کے لیے مرنا ہے، ٹھیک ہے جی، اور پانی کے لیے قطرے کے لیے ترس کے مرنا ہے، کھانے پینے کے لیے مرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا عدالتوں میں اس نے ذلیل ہونے کے لیے پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، انصاف نہ ملنے کی وجہ سے وہ سسک کے مر رہا ہے۔ پاکستان میں جو غریب ہے نا
وہ جو ہے وہ پیدا ہی ان کے خدمت کے لیے ہے اور بعد میں مرنے کے لیے. تو کیا سمجھتے ہیں یہ اس میں فالٹ کس کی خرابی ہے کہ آج جو غریب ہے وہ مشکل میں؟ بھائی یہ سسٹم کی خرابی ہے, اور سسٹم اگر عمران خان کے دور میں ٹھیک نہ ہوا تو میرے بھائی آپ بھول جائیں کہ سسٹم صحیح ہو جائے گا. کیا لگتا ہے عمران خان صاحب کر رہے ہیں؟ سر مجھے تو اس سے اللہ سے بہت امید تھی اور بعد میں عمران خان سے, مگر افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ کیبنٹ کے اندر آج بھی 6-7 لوگ موجود ہیں جو اس کو اچھی طریقے سے کام کرنے نہیں دے رہے ہیں. اور اس نے جب اپنے ارد گرد جس کو بولتے ہیں آستین کا سانپ, یہ جن کی میں بات کرتا ہوں, آستین کا سانپ ہر وقت ساتھ ہوتا ہے, جن کی میں بات کرتا ہوں, اگر عمران خان کی ان تک نظر نہ پہنچی اور عمران خان نے اپنی اصلاح نہیں کی, عمران خان کا عنقریب وہی حال ہوگا جو آج میاں نواز شریف کا ہے یا پیپل پارٹی کا ہے. نہیں تو کیا سمجھتے ہیں یہ جو میاں برادران ہے, کیا ان کے واپسی آنے کا امکانات آپ کو نظر آتے ہیں؟ اور بھائی میری بات سنو, یہ پچ دیکھ کے کھیلتے ہیں, پہلے پچ چیک کرتے ہیں کہ اس میں ہماری جیت ہے یا ہار ہے. یہ شروع سے ان کی عادت رہی ہے جی, میری بھی 50 سال عمر ہو گئی ہے. یہ پچ کو پہلے چیک کرتے ہیں, خود چیک کرتے ہیں یا آپ نے کسی خاص سے چیک کرواتے ہیں کہ یار دیکھو یہ پچ ہمارے کھیلنے کی ہے یا نہیں ہے. جب ان کو وہاں سے گرین سگنل ملتا ہے نا کہ بھئی آؤ, تو یہ آتے ہیں, حالات کو دیکھ کے آتے ہیں. میاں برادران حالات کو دیکھ کے سیاست. نہیں تو ہماری قوم کو کب شعور آئے گا؟ اگر انہوں نے پچ دیکھ کے اپنے فیصلے کرنے, ہم اپنے فیصلے کب کریں گے؟ بھائی عوام تو کہتی ہے کوئی بندہ لوٹے چور ہو, وہی ابھی نعرے آپ سوشل میڈیا پہ نہیں دیکھ رہے, وہی چور واپس لاؤ, ہمیں قبول ہے, ہمیں یہ نیا پاکستان نہیں چاہیے. لاندہ بھی سی ہاں, کھلاندہ بھی سی لاندہ بھی سی. تو جس کا مائنڈ یہ ہو, ابھی میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں جی. میں سوات کا رہنے والا ہوں. میرے سوات کے اندر والی سوات کی ریاست تھی, والی سوات کا دور تھا. سکھوں اور ہندوؤں اور مسلمانوں کی دکانیں جو ہے رہن سہن ایک ہی تھا. ایک دکاندار نے آ کے والی سوات کو درخواست دی کہ میری دکان سے نا آٹے کی بوری چوری ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, وہ دکاندار کون تھا؟ وہ سکھ تھا. جب مجرم کو انہوں نے پکڑا والی سوات نے, اس سے پوچھا کہ بتاؤ بھئی یہ تم نے آٹے کی بوری سے چوری کی ہے؟ اس نے کہا صاحب میں نے بالکل آٹے کی بوری چوری کی ہے, آپ دیکھ کے آئے ہیں کہ اس کے لاکھوں روپے پڑے تھے, اس کی دکان بھری تھی, میں نے کوئی چیز نہیں اٹھائی سر, مجھے آٹے کی بوری ضرورت تھی, میرے بچے بھوکے تھے. تو والی سوات نے جو سکھ سے کہا کہ جاؤ اپنی دکان پہ ایک نظر مارو, آپ کی اور چیزیں پوری ہیں. سکھ جب دکان پہ گیا ایک چیز دیکھی, کہا حضور ساری چیزیں پوری, آٹا نہیں ہے. اس نے کہا بھائی یہ مجرم نہیں ہے, یہ بھوکا ہے, یہ بھوکا ہے, اس کے بچوں کو آٹا دو. یہ عدل و انصاف تھا. آج غریب پلک پانا چھپاتا ہے, ویل کپ چھپاتا ہے تو وہ سال جیل میں رگڑا جاتا ہے, اس کی ضمانت دینے والا کوئی نہیں ہے. وہ قاتل اور منشیات فروشوں اور بڑے ڈکیتوں کی مٹھی چاپی کر کے وہاں جیل کے اندر 2 وقت کی روٹی کھاتا ہے. کہاں ہے انصاف؟ اور جنہوں نے ملک لوٹا ہو, جنہوں نے تباہی مچائی ہو, جنہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہو, ان کو میرے بھائی آج بھی VIP پروٹوکول آپ دے رہے ہو, آج بھی ان کو جناب ہر طرح سے ان کو سہولتیں ہیں. کیا بات ہے, یہ پاکستان کب ٹھیک ہوگا؟ یہ لیاقت علی خان کو لیاقت باغ میں گولی مروا دی, اس سے امید تھی, امید وہیں پہ ٹوٹ گئی. بینظیر بھٹو نے آخری جلسہ کیا, نہیں سر یہ پشاور میں, وہاں سے اس نے اپنی ٹیون جو تھی وہ امریکہ کے بارے میں چینج کی, ملک کے بارے میں چینج کی, تو اس کو جو ہے لیاقت باغ میں گولی مروا دی. ذوالفقار علی بھٹو نے کچھ کیا تھا, اس کو پھانسی لگا دی. جنرل ضیاء کچھ کرنے والا تھا, اس کو وہ ہوا میں اڑا دیا. ٹھیک ہے جی. اور اس ملک کی میں کہتا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جو ملک اور قوم کے لیے بندہ بات کرتا ہے, اس کو یا تو سزائے موت ہو جاتی ہے اور یا اس کو ساری زندگی کے لیے جو ہے نا سیاست سے آؤٹ کیا جاتا ہے. مشرف باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں, مشرف کی پھانسی کا اعلان. میری بات سنو بھائی, میں مشرف کے دور میں بہت خوشحال تھا. اس نے 8 سال حکومت کی ہے, کوئی کسی قسم کی مسئلہ نہیں ہوا. اگر خدا نہ خواستہ یہ لال مسجد کا مسئلہ ہوا ہے نا, آپ آج اچھے طریقے سے تحقیق کروائیں لال مسجد کی. یہ چال تھی, یہ سازش تھی مشرف کو خراب کرنے کی, مشرف کو ذلیل کرنے کی. یہ لال مسجد کا کوئی واقعہ نہیں تھا. انہوں نے تو آخری دم تک کوشش کی, امام مکہ کو لے کر آئے آپ کے سامنے, 3 دن وہ کنونشن سینٹر میں بیٹھا, یہ مولانا صاحب ایک بھی اس کے پاس نہیں گیا. ٹھیک ہے جی. اور اس ملک کو سنوارنے والے جو ہے, جس نے اس ملک کو سنوارنے کی کوشش کی ہے, سنوارا ہے, آج تک وہ ذلیل و خوار ہے, اس کے بچے ذلیل و خوار ہیں. جس نے ملک کو لوٹا ہے
اس کو آج بھی دنیا سلام کر دی ہے. وہ کیا وہی پنجابی میں کہتے ہیں نا, اپے بھی کھاؤ تو سانو بھی کھواؤ. یہ وہ لوگ ہیں, چوری کرو, ڈکیتی کرو, لوٹ مار کرو, پر ہمارا جہنم بھرو, سب اچھے کی رپورٹ تو ہے. جو یہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں, جو آپ کے بیان سنا کہ دودھ بیچ کر خرچہ چلاتا ہوں, تو کیا نیب سمجھ نہیں آتا کہ کیا بندہ بیان دے رہا ہے؟ اور یار نیب کی بات کرتے ہو, خدا کے بندے, نیب کو اس سے دودھ خرید کے فلٹر میں ڈال کے پینے والے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. نیب کو نہیں پتا یار, نیب کو تو پردے کے پیچھے پتا ہے کیا ہو رہا ہے. اللہ کے بندے, یہ تو اس کو سوچنا چاہیے. میں یہ پاگلوں والا جواب دے رہا ہوں, اس کا کیا ری ایکشن پڑے گا؟ چلو جی, چور ہی صحیح, ڈکیت ہی صحیح, لٹیرا صحیح, یار ہے تو کسی پارٹی کا لیڈر ہے نا, کہ میں منہ سے ایسی باتیں کہ میں 10 بھینسیں پال کے جو ان کے دودھ سے گزارا کرتا ہوں. 10 بھینسوں کے دودھ بیچ کے اس کے کچن کا خرچہ نہیں بنتا, اس سے کیا گزارا ہوگا؟ جزاک اللہ. لگ رہا ہے کہ ہم مزید جو ہے نا وہ دلدل میں پھنس رہے ہیں. اس طرح کے سوال جو ہے نا ان کے منہ سے نکل رہے ہیں. اور اپنے جو میرے بھائی دوست ہیں نون لیگ سے جو تعلق رکھتے ہیں, ان سے میں سوال پوچھتا ہوں. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, کیا آپ اپنے سر پہ ہاتھ رکھیں, یہ خدا کو اثر ناظر جان کے کہیں کہ آج شہباز شریف کا یہ جو نیب میں یہ جواب ہے, یہ سنجیدہ جواب ہے, یہ آپ کو کیا لگتا ہے یار؟ اس کو بندے کو یار کوئی نہیں, ایک طرف مریم نواز یہ بیان دیتی ہیں کہ میری لندن کا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے, دوسری طرف شہباز شریف صاحب یہ بیان دیتے ہیں کہ میں دودھ بیچ کر خرچہ چلاتا ہوں. کیا لگتا ہے آپ؟ ہاں, مریم نواز نے جب یہ بیان دیا تھا تو میرے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا. حالانکہ میں زیادہ مخالفت برائے مخالفت میں نہیں جاتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کس کی کارکردگی صحیح ہے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو. ٹھیک ہے جی, میں مذہبی آدمی ہوں, ٹھیک ہے جی, میں چاہتا ہوں کہ بھائی کسی بندے کی کارکردگی اچھی ہو, اس کو وہ اچھا پرفارم کرے, عوام کو کوئی ریلیف ملے. جس ٹائم مریم نواز نے یہ بیان دیا کہ میری پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے, تو میں یہ میری باہر لندن میں سے کہاں اٹھا کے لے آئے, تو اسی وقت میں نے اپنے دوست کو بولا تھا کہ بھئی یہ سفید رنگ کا جھوٹ ہے. تو اس نے کہا بھئی سفید رنگ کا جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا سفید رنگ کے جھوٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن آئے گا یہ اتنی سفید طریقے سے ہر خاص و عام کو نظر آئے گا. اور وہ ہوا کہ عمران خان جب ٹیک اوور سنبھالا تو یہ ہوا کہ اس کا جھوٹ آپ کو پتہ لگ گیا. نہیں تو یہ شہباز شریف صاحب کا جو بیان ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور خدا کے بندے, 10 بھینسوں جتنا خرچہ شہباز شریف کے ملازم کرتے ہیں, یہ کوئی ماننے والی بات ہے یار؟ تم بھی یار پاگلوں کی طرح مائک اٹھا لیتا ہوں اس کے بارے میں, تو آپ کو نہیں پتا یار 10 بھینسوں سے یہ بادشاہ پلتے ہیں. نہیں پیر صاحب, پر لوگ نہیں مانتے. میں مائک اٹھا لیتا ہوں, لوگ نہیں مانتے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے, شیر لوگوں کے مائنڈ میں ابھی بھی وہی بات ہے. اور یہ انٹرنیٹ کی پیداوار ہے بھائی, ہر بندہ سمجھ گیا ہے اچھے برے کو. کس کو نہیں پتا کہ کون پاکستان کے لیے بہتر ہے کون نہیں ہے؟ آج بھٹو کا نام کیوں زندہ ہے؟ وہ اپنے دور میں کچھ کر کے دکھایا ہے اس نے. آج نواز شریف کیوں ذلیل و خوار ہو رہا ہے؟ کچھ کیا ہے عوام کے ساتھ, ملک کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے یار؟ یہ اب دیکھو, یہ کرپشن, یہ رولے, یہ گولے, یہ جھوٹ کہ بھئی میری ادھر جائیداد نہیں ہے, ادھر یہ سب کچھ پھر ثابت ہو جاتی ہے. پھر کہتا ہے یہ میرے ذرائع ہیں سرکار حضور. تو کدھر ہے وہ ذرائع؟ اچھا, عقل میں یہ بات ماننے کو آتی ہے کہ آپ 10 بھینسوں کا دودھ بیچ کے آپ خرچہ چلا رہے ہو؟ 10 بھینسوں کا دودھ بیچ کے اس کی گاڑی کا پیٹرول نہیں بنتا ہے یار, خدا کا واسطہ ہے یار. کیا ہے یار تم؟ ایک گاڑی کا پیٹرول نہیں بنتا. ہاں, ایک گاڑی کا پیٹرول نہیں بنتا, 10 بھینسوں کا دودھ بیچ کے. وہ کہتا ہے جی میں اپنا گزارا چلا رہا ہوں. اگر نیب کے اندر میرے پاس کوئی عہدہ ہوتا نا اور یہ شخص مجھے سوال کرتا, خدا کی قسم اسی سوال پہ میں اس پہ چارجز لگا کے اندر کر دیتا کہ تم بکواس کر رہے ہو, مسخرہ سمجھے ہمیں, پاگل بنا رہے ہو ہمیں. میں تم سے کیا سوال کر رہا ہوں؟ تم نے ملک لوٹا ہے اس کے بارے میں بتاؤ, تمہارے اوپر جو کیسز بنے اس کے بارے میں بتاؤ. تم مجھے بھینسوں کا بتا رہے ہو. شکریہ.